سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے آپ نے یہ سوچ کر اپنی فیٹ کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جناب ہمیں نہیں لیں گے، ہم ریزسٹ بھی نہیں کریں گے، تو پھر تو آپ زندگی بھر اسی طرح رلتے رہیں گے. آپ نے لڑنا ہے. اگر کوئی فیک ڈومیسائل پہ آتا ہے تو آپ کا کام ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کے اوپر اس سے لڑے، جا کے کورٹ میں جائیں. کوئی ادارہ جو ہے آپ کو کیا نام ہے آپ کی سیٹیں نہیں دیتا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں جا کے وہاں پہ ان سے مقابلہ کریں. یہ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ جب آپ اپنے حقوق کے لیے لڑنا سیکھیں گے. اس کے اندر آپ نے جو لڑائی لڑنی ہے، آپ نے طاقت کو ریگین کرنا ہے. دیکھیں پاور کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ مانگنے جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا. جب تک آپ ریزسٹنس نہیں کرو گے، مقابلہ نہیں کرو گے، لڑو گے نہیں اپنے حقوق کے لیے، آپ کو کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں ہوگا. یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کراچی کے اداروں کے اوپر جو ہے قبضہ کر کے بیٹھ جائے. آج یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن میں قبضہ کرتے کرتے وہ ہماری کے ایم سی بھی قبضہ کرنے کے لیے پہنچ گئے. کیوں پہنچ گئے؟ اس لیے پہنچ گئے ہیں کہ ہم ریزسٹ نہیں کرتے، ہم لڑتے نہیں ہیں. ہم نے لڑنا سیکھنا ہے. فرام دی ویری بگننگ، آپ 47 کے اخبار اٹھا کے دیکھیں، آپ 48 کے اخبار اٹھا کے دیکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس وقت سے ہی ہمارے خلاف ایک موومنٹس بن گئی تھی کہ جناب یہ کون لوگ آ گئے ہیں جو یہاں قابض ہو گئے. ایک ذہن بن گیا تھا یہاں پہ. پہلا ٹارگٹ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بنی. قائد اعظم انفارچونیٹلی جی نہ سکے. باقی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ہماری، لیاقت علی خان، چودھری خلیق الزماں اور اس قبیل کے بہت سارے لوگ تھے، ان کو سائڈ ٹریک کر دیا گیا ان کو. اور فائنلی جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا. آرم فورسز نے اس ملک کو ٹیک اوور کر لیا. بھٹو صاحب تو ایک ایجنڈے کے ساتھ آئے تھے. ان کا ایجنڈا، پہلا ایجنڈا تو ان کا یہ تھا کہ جی اقتدار حاصل کریں چاہے ملک ٹوٹ جائے. وہ انہوں نے کر دیا، ملک کو توڑا، اقتدار حاصل کر لیا. انہوں نے صرف اس لیے اپنے آپ کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ انڈکٹ کیا یہاں پر، حالانکہ اٹ واز پاسبل کہ ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشن وہاں پہ دیتے اور ایک سویلین لیڈر کے طور پہ حکومت کرتے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایز سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ پاکستان کے اوپر اپنے آپ کو امپوز کیا تاکہ وہ ڈراسٹک میجرز لے سکیں اور جو ان کا اپنا ایجنڈا، جو ہڈن ایجنڈا تھا، اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. انہوں نے اس طاقت کے بل پہ جو ان کو مارشل لا کی تصویر ملی تھی، انہوں نے جناب اور بے شمار سول بیوروکریٹس نکال باہر کیے. وہ بھی انفارچونیٹلی ہمارے ہی لوگ تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ بیوروکریسی سے ہم بالکل باہر آ گئے سارے. پولیٹیکل سائیڈ ہماری گئی شروع کے اندر، جہاں ہمیں جو پولیٹیکل کلاؤڈ تھا ہمارا، جو ہم لے کے آئے تھے، ہم نے بنایا تھا پاکستان، ہمارا رائٹ بنتا تھا کہ اس کو گورن کریں، وہ ہمیں پہلے شروع میں اڑا دیا انہوں نے. بعد میں ہماری بیوروکریسی ختم کر دی انہوں نے. پھر اس کے بعد انہوں نے ہماری لینگویج کے اوپر حملہ کیا. ہم جب مائگریشن کر کے اس ملک میں آئے تھے، وی ور دی موسٹ ایجوکیٹڈ، اسکلڈ. انٹرپرینورشپ ہمارے پاس تھی، ایجوکیٹڈ تھے، انٹلیکچوئلس تھے ہمارے پاس، پوئٹس تھے. ہم نے اس ملک کو ایک انٹلیکچوئل ڈائریکشنز دی. ہماری جو بیوروکریسی جو وہاں سے آئی تھی، جو ہمارے لوگ تھے، اس نے اس ملک کو ایک بیس دیا، کھڑے ہونے کا بیس دیا. اس ملک کی سروائیول، کیونکہ اس وقت جب مائگریشن ہوئی تھی یہاں اس ریجن کے اندر جو اسکلڈ لوگ تھے، جو کمپیٹنٹ لوگ تھے، جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے، وہ یہاں سے چلے گئے تھے. دیر از اے بگ گیپ. اگر ہمارے لوگ جو انٹلیکچولی اسٹرانگ تھے، جن کے پاس کیپیسٹی تھی، جو بیوروکریٹس تھے، آنیسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ بیوروکریٹ، اگر اس ملک کو نہیں سنبھالتے تو پرہیپس شاید ہم اس اسٹیج پہ اب نہ آتے. الدو کہ ہم کوئی بہت اچھی اسٹیج پہ نہیں ہیں، لیکن ہمارے ان لوگوں کی محنت تھی جس کی وجہ سے ایک ملک سسٹین کر گیا اور سروائیو کر گیا. فرام دی ویری بگننگ، آپ 47 کے اخبار اٹھا کے دیکھیں، آپ 48 کے اخبار اٹھا کے دیکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس وقت سے ہی ہمارے خلاف ایک موومنٹس بن گئی تھی کہ جناب یہ کون لوگ آ گئے ہیں جو یہاں قابض ہو گئے. ایک ذہن بن گیا تھا یہاں پہ. پہلا ٹارگٹ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بنی. قائد اعظم انفارچونیٹلی جی نہ سکے. باقی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ہماری، لیاقت علی خان، چودھری خلیق الزماں اور اس قبیل کے بہت سارے لوگ تھے، ان کو سائڈ ٹریک کر دیا گیا ان کو. اور فائنلی جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا.
آرم فورسز نے اس ملک کو ٹیک اوور کر لیا. اچھا, آرم فورسز کا مسئلہ کیا تھا؟ اس وقت کی جو آرم فورسز تھی, اس کو میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ کمپٹنس کے ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر, لیکن اس وقت کی بیوروکریسی جو تھی بہت کمپٹنٹ تھی. جو بیوروکریسی تھی اس وقت اتنی کمپٹنٹ تھی کہ انہوں نے سب کچھ ڈومینیٹ کیا ہوا تھا اور سارے ملک کو وہ چلا رہے تھے اس طریقے سے. تو جب طاقت کے بل پہ جو لوگ آئے تھے جن کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں, تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا, وہ طاقت کا ذریعہ تھا. ایوب خان نے آتے ہی 1300 لوگوں کو نکال باہر کیا. 1300 ٹاپ بیوروکریٹ جو ہم لوگوں کے ویسے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ICS کیا ہوا تھا, جن کی انٹیگریٹی, جن کی کمپٹنس, جن کی ڈیڈیکیشن کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا. لیکن ان کو ہٹانے کا صرف ایک ریزنس تھا. وہ ریزن یہ تھا کہ اس وقت کی جو طاقت جو تھی وہ کمپٹنس کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی. انہوں نے ان کو نکال باہر کیا. اس سے ایک پروسیس سٹارٹ ہوا ڈی کے کا اس ملک کے اندر. پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد یحییٰ خان آیا. جو ایوب خان کے دور میں, وہ میں اتنے ڈیٹیل ہسٹری میں نہیں جاؤں گا, آپ کو سب کو پتہ ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا, اس پاکستان ٹوٹ گیا ساری جو کچھ بھی. لیکن جب یحییٰ خان آیا, یحییٰ خان نے ونس اگین 303 لوگوں کو نکالا. سارے مہاجر تھے. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اس ریجن کے اندر, جیسے ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ جناب ریئیکشن ڈیولپ ہوگا آپ کے خلاف جب آپ آؤ گے, کسی نے وہ تقریر سنی ہو ان کی, تو وہ ورک کر رہی تھی اسی طریقے سے. پھر اس کے بعد بھٹو صاحب آ گئے. بھٹو صاحب تو ایک ایجنڈے کے ساتھ آئے تھے. ان کا ایجنڈا, پہلا ایجنڈا تو ان کا یہ تھا کہ جی اقتدار حاصل کریں چاہے ملک ٹوٹ جائے. وہ انہوں نے کر دیا, ملک کو توڑا, اقتدار حاصل کر لیا. انہوں نے صرف اس لیے اپنے آپ کو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ انڈکٹ کیا یہاں پر, حالانکہ اٹ واز پاسبل کہ ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشن وہاں پہ دیتے اور ایک سویلین لیڈر کے طور پہ حکومت کرتے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایز سویلین ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ پاکستان کے اوپر اپنے آپ کو امپوز کیا تاکہ وہ ڈراسٹک میجرز لے سکیں اور جو ان کا اپنا ایجنڈا, جو ہڈن ایجنڈا تھا, اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. انہوں نے اس طاقت کے بل پہ جو ان کو ماشاء اللہ کی تصویر ملی تھی, انہوں نے جناب اور بے شمار سول بیوروکریٹس نکال باہر کیے. وہ بھی انفارچونیٹلی ہمارے ہی لوگ تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ بیوروکریسی سے ہم بالکل باہر آ گئے سارے. پولیٹیکل سائڈ ہماری گئی شروع کے اندر, جہاں ہمیں جو پولیٹیکل کلاؤڈ تھا ہمارا, جو ہم لے کے آئے تھے, ہم نے بنایا تھا پاکستان, ہمارا رائٹ بنتا تھا کہ اس کو گورن کریں, وہ ہمیں پہلے شروع میں اڑا دیا انہوں نے. بعد میں ہماری بیوروکریسی ختم کر دی انہوں نے. پھر اس کے بعد انہوں نے ہماری لینگویج کے اوپر حملہ کیا. لینگویج پہ حملہ کیا. لینگویج آپ سب سمجھتے ہیں ماشاء اللہ اس چیز کو. لینگویج ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی ملک کے, کسی بھی قوم کی, کسی بھی لوگوں کی ترقی کی ضامن ہوتی ہے. اگر آپ کسی قوم سے کو اس کو ڈپرائیو کر دیں, اس کی لینگویج سے ڈپرائیو کر دیں, اس کا مطلب آپ نے ان کی آئیڈینٹی چھین لی, ان کا ایسنس چھین لیا ان سے. 72 کا لینگویج بل جو تھا وہ ایک اسی طرح کی ایفرٹ تھی کہ ہم لوگوں کو ہمارے جو جو ہماری ایجوکیشن ہے اس کو کسی طریقے سے سپریس کیا جائے. تو ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں ہم پوری ایز اے کمیونٹی جو ہے اس پروونس میں اور اس ملک میں ایکسکلوژن کے شکار ہو گئے. نہ ہمارے لوگ بیوروکریسی میں ہیں, نہ ہمارے لوگ جو ہے کسی جو انسٹرومنٹ ہے اس میں کسی اداروں کے اندر ہیں, کسی جگہ پر نہیں ہیں ہمارے لوگ. ہم لوگ جو ہے بالکل اس وقت جو پوزیشن ہے اس شہر کے اندر, جیسے بات کی گئی سیکریٹریٹ میں جائے تو سدھو دیش نظر آتا ہے, آپ کے نام ہے سرکاری دفتروں میں چلے جائیں تو باہر کے لوگ نظر آتے ہیں. یہ ایک پروسیس سٹارٹ ہوا دی آکوپیشن آف دی اربن ایریاز. اور اربن ایریاز کو انہوں نے آکوپیشن کا کیا طریقہ تھا؟ سمپل طریقہ یہ تھا, ایک تو جو اسمبلی کے اندر فیک میجورٹی تھی اس کے ذریعے انہوں نے ہمارے فائنینشیل ریسورسز پر قبضہ کر لیا. لا پاس کرتے ہیں, سارے ہمارے فائنینسز نچوڑ کر لے جاتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور وہ سارے جہاں استعمال ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی نالج میں ہے. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوا اس کے اندر
کہ جناب انہوں نے سارے شہر کی اربن ایریاز کی بیوروکریسی جو انسٹرومنٹ آف پاورز ہے ان کو سب کو چینج کر دیا. اور اس کے نتیجے میں جو سبجوگیشن کا عمل تھا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا. یہاں آپ دیکھیں گے پولیٹیکل لیڈرشپ ایلیٹ جو ہے انٹیریئر سندھ سے ہے, بیوروکریسی انٹیریئر سندھ سے ہے, لا انفورسر انٹیریئر سندھ سے ہے, باقی سارے لوگ جو ایجوکیشنسٹ ہیں, ایون ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے پرنسپل جو بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا جسے سبجوکیشن کہنا چاہیے, ہم لوگوں کو کالونائز کرنے کا عمل جو تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ سوچ کر اپنی فیٹ کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جناب ہمیں نہیں لیں گے, ہم ریزسٹ بھی نہیں کریں گے, تو پھر تو آپ زندگی بھر اسی طرح ڈلتے رہیں گے. آپ نے لڑنا ہے. اگر کوئی فیک ڈومیسائل پہ آتا ہے تو آپ کا کام ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کے اوپر اس سے لڑے, جا کے کورٹ میں جائیں. کوئی ادارہ جو ہے آپ کو کیا نام ہے آپ کی سیٹیں نہیں دیتا ہے, آپ کھڑے ہو جائیں جا کے وہاں پہ ان سے مقابلہ کریں. یہ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ جب آپ اپنے حقوق کے لیے لڑنا سیکھیں گے. اس کے اندر میں آپ کو جو چیزیں یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں, دیکھیں آپ کی کمیونٹی کی سروائیول کے لیے, آپ کی سروائیول کے لیے, اس شہر کی ترقی کے لیے اٹ از امپورٹنٹ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جو انسٹرومنٹ کی پاور ہے, دیکھیں آپ ینگ لوگ ہیں سارے کے سارے, پولیٹیکل کیریئر از آلسو اے ویری گڈ کیریئر. ایم کیو ایم کو پڑھے لکھے لوگوں کی بہت ضرورت ہے, اور میں جتنے ینگسٹرس یہاں دیکھ رہا ہوں دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ جوائن پالیٹکس, کہ پولیٹیکل امپاورمنٹ از سورس آف آل پاور. ساری پاور فلو کرتی ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ سے. پھر ایڈمنسٹریشن ہے, لا انفورسمنٹ ہے, جوڈیشری ہے. جوڈیشری کا ایکٹیویزم اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ہمارے پاس جوڈیشری میں دیر از نو بڈی ان جوڈیشری. آپ اٹھا کے آپ ڈسٹرکٹ کورٹس میں چلے جاؤ, آپ سول کورٹس میں چلے جاؤ, آپ کو کوئی نہیں ہے. آپ کو یہ جوڈیشری کو جوائن کرنا ہے. آپ نے سی ایس ایس کے تھرو, آپ نے پبلک سروس کمیشن ایگزام کے تھرو آپ نے سی ایس ایس کا ایگزام دینا ہے. یہاں پر آپ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں آ سکتے ہیں, آپ پولیس میں آ سکتے ہیں, آپ آئی آر ایس میں آ سکتے ہیں, آپ کسٹمز میں آ سکتے ہیں, اور بے شمار 12 گروپس ہیں. یہ آل جتنے بھی ادارے ہیں یہ انسٹرومنٹ آف پاور ہیں. یہ آپ کو اسٹرینتھ دیتے ہیں, آپ کے گھر والوں کو اسٹرینتھ دیتے ہیں, آپ کی کمیونٹی کو اسٹرینتھ دیتے ہیں. آپ نے جو لڑائی لڑنی ہے آپ نے طاقت کو ریگین کرنا ہے. دیکھیں پاور کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ مانگنے جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا. جب تک آپ ریزسٹنس نہیں کرو گے, مقابلہ نہیں کرو گے, لڑو گے نہیں اپنے حقوق کے لیے, آپ کو کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں ہوگا. یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کراچی کے اداروں کے اوپر جو ہے قبضہ کر کے بیٹھ جائے. آج یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن میں قبضہ کرتے کرتے وہ ہماری کے ایم سی بھی قبضہ کرنے کے لیے پہنچ گئے. کیوں پہنچ گئے؟ اس لیے پہنچ گئے کہ ہم رزسٹ نہیں کرتے, ہم لڑتے نہیں ہیں. ہم نے لڑنا سیکھنا ہے.